السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم زمین پر سجدہ کرتے ہیں تو بمشکل 3 تسبیحات پوری کرتے ہیں اور اپنا سر اٹھا لیتے ہیں۔ اس سے نماز تو ادا ہو جاتی ہے مگر رب سے آشنائی نہیں ہوتی۔ ہم نماز میں آٹو پلے موڈ پہ لگے ہوتے ہیں، ہم خود نہ جھکتے ہیں اور نہ اٹھتے ہیں، ہم اس دوران کہیں اور مصروف ہوتے ہیں، جیسے پائلٹ جہاز کو آٹو پائلٹ موڈ پر لگا کر خود سواریوں سے دعا سلام کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہم رکوع کو رکوع سمجھ کر، سجدے کو سجدہ سمجھ کر اور قیام کو واقعی رب العالمین کے سامنے فرمانبرداری سمجھ کر کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ ہماری کیفیت تو ٹھیک اس کھلونے کی طرح ہے جس میں سیل ڈال دی گئی ہو اور بٹن آن کر دیا گیا ہو اور وہ خود بخود اوپر نیچے دائیں بائیں لڑکتا پھرتا ہے۔ آپ جب کوئی میموری کارڈ کسی ڈیوائس میں ڈالتے ہیں تو وہ ڈیوائس پہلے اس میموری کارڈ کا جائزہ لیتی ہے اور اس کو پڑھتی ہے، پھر وہ آپ کو بتاتی ہے کہ اس میموری کارڈ کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں فلاں فلاں چیزیں ہیں اور فلاں فلاں فولڈر ہیں، اس میں اتنی اسپیس خالی ہے اور اتنی اسپیس استعمال ہو چکی ہے۔ پھر وہ آپ کو بتاتی ہے کہ سرکار، آپ جو مواد اس پر کاپی کرنا چاہتے ہیں وہ کاپی نہیں ہو سکتا کیونکہ کارڈ میں جگہ کم ہے جبکہ مواد کا ہجوم زیادہ ہے، آپ کچھ مواد ڈیلیٹ کر کے مناسب جگہ بنائیں۔ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو زمین ہمارے ماتھے کو ریڈ کرتی ہے اور ریکاگنائز کرتی ہے۔ اس پروسیس میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ زمین اگر خالی ہو تو پیشانی کو پہچاننے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ جائے نماز اور قالین جتنا موٹا ہو، پیشانی کو زمین سے رابطہ کرنے میں ویسے ہی زیادہ دیر لگتی ہے۔ ہم زمین کو ماتھا ریڈ کرنے سے پہلے ہی اٹھا لیتے ہیں، یوں جیسے جاتے ہیں ویسے آ جاتے ہیں، نہ کچھ ڈیلیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی کچھ کاپی پیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ کے قدموں میں سر ہو اور کچھ لیے بغیر اٹھ کر گھر آ جاؤ تو نماز ایک مذاق ہی بن کر رہ جاتی ہے۔ جماعت سے نماز میں مجبور بھی ہوں تو نوافل میں کسر نکال لینی چاہیے۔ کم از کم 5-7 دفعہ کی تسبیح کے بعد ہی آپ دنیا کے ٹرانس سے نکل کر مینول پر آئیں گے اور آپ کو اپنے حیت کا احساس ہوگا کہ آپ اس وقت کس پوزیشن میں ہیں، ہاتھ کہاں ہیں، ماتھا کہاں ہے، گھٹنے اور پاؤں کہاں ہیں۔ جو چیز آپ کو یاد آتی جائے گی سمجھ لیں کہ وہ چیز حقیقت میں ریکاگنائز ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اب تسبیح کو الفاظ کے بجائے منہ بند کر کے سوچ کی زبان میں کہیں، جتنی دیر تک مزہ آتا رہے۔ جب اکتاہٹ محسوس ہو تو بیٹھ جائیں اور 2 سجدوں کے درمیان کی دعا اپنی زبان میں یاد کر رکھیں اور اس کو پڑھیں۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے دے اور مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما اور میرے دکھوں پر مرہم پٹی کر دے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی۔ رزق کا مفہوم ذہن میں رکھیں، اس میں گندم اور چاول ہی نہیں بلکہ مال، اولاد، صحت، بصارت، سماعت اور خوشیاں سب رزق کہلاتی ہیں۔ اب آپ دوسرے سجدے کے لیے پک چکے ہیں۔ پہلے سجدے میں اسپیس بنی تھی، دوسرے سجدے میں دعا کو پیسٹ کر دیں۔ صرف 2 رکعتوں کے بعد ہی آپ اپنا وزن خود محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کو اپنا آپ کبھی خالی خالی محسوس نہیں ہوگا اور اب آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا کیونکہ نماز میں ثواب کے ساتھ سواد بھی آیا ہے اور یہی سواد لذت آشنائی کہلاتا ہے۔